السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی حضور پر نور سرکار سید غوث العظم دستگیر کی مبارک زندگی پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی زندگی کیسی تھی، غوث پاک نے کس طریقے سے آپ کے اخلاق تھے، کیسی آپ کی عادتیں تھیں، کیونکہ جب ہم ان کی عادتوں کو، ان کے اخلاق کو اختیار کریں گے، تب اس کے نقش قدم پر جب ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سرکار غوث پاک کی نورانی زندگی کا کل ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ اسی تبصرے میں آج سرکار بغداد ولیوں کے امام بابا پیر سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق اور آداب اور خوبیاں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے آداب کیسے تھے، آپ کی خوبیاں کیا کیا تھیں، اس پہ آج گفتگو کرنی ہے۔ سرکار غوث پاک کا اخلاق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا پرتو اور صراط مستقیم کا مجموعہ تھا۔ حضور غوث پاک کا جو اخلاق تھا وہ صراط مستقیم کا مجموعہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا پرتو تھا۔ آپ اتنے جاؤ جلال، آپ کے اندر جا تھا، جلال تھا، عزت اور مرتبہ والے تھے، اور اتنے زیادہ علم والے ہونے کے باوجود، عزت جاؤ جلال والے، اتنے علم ہونے کے باوجود بلا جھجک غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، فقیروں کے ساتھ بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر نظر عنایت فرماتے تھے۔ بڑوں، اپنے سے بڑے لوگ جو ہوتے ان کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پہ کیا کرتے تھے، نظر عنایت، محبت اور شفقت کرتے تھے چھوٹوں سے، اور کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے۔ آپ کا طریقہ ہوتا ہے جب کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے۔ آج کی دنیا ایسی ہو گئی کہ میں خود دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، آپ کا منہ تاکتے ہیں کہ دیکھیں یہ سلام ہم کو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو لوگ آج انتظار کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ سلام، ہم زیادہ مال والے، طاقت والے، اقتدار والے ہیں تو لوگ ہم کو سلام کریں، جبکہ میرے غوث پاک کا طریقہ تھا کہ آپ پہلے سلام کرتے تھے لوگوں کو۔ تو ہم لوگوں کو کیا عادت اپنی ڈالنی چاہیے کہ لوگوں کو پہلے سے سلام کریں اور زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کریں۔ غوث پاک مہمانوں اور طلبہ کے ساتھ، مہمان جو آپ کے یہاں آتے تھے یا جن بچوں کو آپ پڑھاتے تھے، غوث پاک کا بھی مدرسہ تھا، آپ وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے، تو غوث پاک مہمانوں اور طلبہ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے اور ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی طالب علم، آپ کا کوئی شاگرد اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو معاف کر دیتے تھے۔ اب یہ غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ اور جو مہمان آتے تھے ان کے ساتھ رویہ تھا۔ جنہیں مال کا غرور تھا، کہ مال والے، جنہیں طاقت کا غرور تھا، ان کے ساتھ غوث پاک کیسے معاملہ فرماتے تھے وہ سنیے۔ خلیفہ وقت، یعنی جو وقت کا خلیفہ ہوتا یا کسی دولت مند شخص کے یہاں جانے کی سرکار غوث پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ خلیفہ وہ ہوتا تھا جو بادشاہ وقت ہوتا تھا، اس کے یہاں جانے کی آپ کی عادت نہیں تھی، کیونکہ لوگ ان کے اندر پہ حاضری لگا رہے تھے اپنے مطلب سے۔ تو غوث پاک کبھی خلیفہ وقت یا جو دولت مند لوگ ہوتے تو ان کے یہاں نہیں جانے کی ان کی عادت تھی۔ اگر متکبر شخص، امیر شخص، مال و دولت والا شخص جو تکبر رکھتا ہے، اس کی کبھی، امیر شخص کی کبھی تعظیم نہیں کرتے تھے، یعنی مال و دولت کے باعث اس کی تعظیم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ خلیفہ وقت کے آنے کی اگر آپ کو خبر مل جاتی کہ خلیفہ آنے والا ہے، بادشاہ وقت میرے یہاں آنے والا ہے، تو خبر سنتے تو فوراً مکان کے اندر چلے جاتے، اور جب وہ آ جاتا پھر باہر تشریف لاتے تھے تاکہ خلیفہ وقت کی تعظیم کو اپنے ارادے سے نہ اٹھنا پڑے۔ اب وہ آ گیا تو اس کے لیے تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے، اس لیے غوث پاک کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا خلیفہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے تو اندر چلے جاتے تھے، پھر جب وہ آ جاتا تھا پھر اندر سے باہر آتے تھے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
جب خلیفہ وقت کے پاس آپ کبھی خط لکھتے، یہ خط لکھنے کی ضرورت ہوتی تو آپ اس طریقے سے لکھتے تھے کہ یہ عبد القادر کا تم سے ارشاد ہے، یعنی عبد القادر تم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، نہ، لکھنے کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عبد القادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تم پر جاری ہے، یعنی حکم فرمایا کرتے تھے خلیفہ وقت کو۔ خلیفہ وقت اس خط کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھتا تھا۔ خلیفہ وقت بھی جانتا تھا، اس لیے آپ کے مرتبے کو جانتا تھا، آپ کے خط کو سر پہ اور آنکھوں پہ رکھتا۔ متکبر لوگ جنہیں تکبر ہوتا، غرور ہوتا، طاقت کا، مال کا، ظالم لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگ، نافرمان یعنی جو لوگ اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرتے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے تھے، اور مالدار کے یہاں ہرگز نہ رکتے۔ متکبر کے یہاں، ظالم کے یہاں، نافرمان کے یہاں اور مالدار کے یہاں ہرگز نہ رکتے، اور کبھی بھی بادشاہ وقت اور وزیروں کے یہاں نہیں جاتے، کبھی بھی بادشاہ کے یہاں، اس کے وزیروں کے یہاں نہیں جاتے تھے۔ آپ کے زمانے کے رہنے والوں میں حسن اخلاق، بخشش و کرم، معافی اور درگزر میں کوئی بھی سرکار غوث پاک کے برابر نہ تھا، یعنی آپ کے زمانے میں اتنا زیادہ بخشنے والا، اتنا زیادہ کرم کرنے والا، معاف کرنے والا، غلطیوں کو درگزر کرنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کے برابر کوئی اس صفت میں تھا ہی نہیں، جتنا آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر فرماتے تھے۔ سرکار غوث پاک کے کامل اطاعت، سرکار غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل اطاعت گزار، یعنی غوث پاک اللہ کی مکمل طور پہ اطاعت کرتے تھے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرتے تھے، جس سے روکا اس سے رک جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، تعلیمات اسلام کے حقیقی وفادار، اس لیے آپ کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ کی زندگی ایسی ہوتی تھی جو اللہ اس کے رسول اور دین کے ہی مطابق آپ گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی انسان اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ خوبی کائنات میں مکمل طور پر سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات انور میں پائی جاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل نائب ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے محبت اور عنایت، رحمت و نوازش کا سلوک کرنا آپ کی حیات مقدسہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ سرکار غوث پاک نے اپنی زندگی کی روش کو اسی آفتاب جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشن کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی ذات میں جیسے تھا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی، تو یہی غوث پاک کا بھی طریقہ تھا۔ آپ بھی کسی سے اگر دوستی کرتے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھتے تو بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ امیر غریب ہر انسان کے دکھ درد میں مدد کرنا آپ نے اپنے لیے ضروری قرار دے رکھا تھا۔ غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ہر انسان، بھائی دکھ درد تو دولت سے نہیں دور ہو سکتا نا، مال و دولت سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن دکھ درد تو دولت سے نہیں پورا ہو سکتا نا۔ تو آپ کیا کرتے تھے، چاہے امیر ہو اور چاہے غریب ہو، ان کے دکھ درد میں ان کی مدد کرتے۔ آپ نے اپنے لیے یہ کام ضروری کر رکھا تھا۔ کسی کو بھی کوئی دکھ ہو، کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، غوث پاک چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارا طریقہ کیا؟ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، کوئی پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ہم سوچتے ہیں اگر جائیں گے تو کہیں ہم سے کچھ نہ مانگ لے، کہیں ہم سے کچھ نہ کہہ دے، کہیں ہم سے نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں چلے چلو، کہیں ہم سے نہ کہے کہ ہماری مال سے امداد کر دو، تو آج ہم بھاگتے ہیں۔ جبکہ غوث پاک نے اپنی زندگی کے لیے اسے ضروری قرار دے رکھا تھا کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اگر وہ دکھ درد میں ہوتا تو آپ اس کے دکھ درد میں اس کی مدد کرتے تھے۔
کوئی شخص کتنا ہی صبر کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن صرف تقریروں یا نصیحتوں سے اچھے کردار والا نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی شخص، میں تقریر بڑی اچھا کرتا ہوں، نصیحت بہت اچھی دیتا ہوں، لیکن اچھے کردار والا کوئی شخص، کسی کی تقریر اچھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کردار بھی اچھا ہو۔ تو کیا فرمایا؟ کوئی شخص کتنا ہی صبر والا کیوں نہ ہو، لیکن صرف تقریروں یا نصیحتوں سے اچھے کردار والا نہیں بن سکتا۔ یہ تو پہلی منزل پر والدین، استاد اور پیر ہوا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر اپنی پاکیزہ تربیت، اپنے عمل کا نمونہ، اپنی کوشش اور عقل کی غور و فکر سے بہترین خصلتوں اور اچھی عادتوں کی روح پھونک دیتے ہیں، جو انسانیت کی معراج ہے اور جو انسان کے لیے اچھے مرتبے پر پہنچنے کا سبب ہے۔ یعنی تقریروں اور نصیحتوں سے، میں صرف آپ کو تقریر کرتا ہوں، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ نہیں بن پائے گا۔ اعلیٰ کردار کیسے بنتا ہے؟ اعلیٰ کردار والدین، استاد اور پیر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر اپنی پاکیزہ تربیت، والدین، استاد، پیر، یہ اپنی تربیت کرتے ہیں، پاکیزہ تربیت، اور اپنے عمل کا نمونہ عمل کر کے، جب ماں نمازی ہوتی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، ماں نمازی تھی، جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ ماں مصلی پہ نماز پڑھ رہی، اس نے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد ماں تلاوت کر رہی، اس نے دیکھا دوپہر کا وقت ہوا ماں نماز پڑھ رہی، عصر کا وقت ہوا ماں نماز پڑھ رہی، مغرب ہو عشاء ہو ماں نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، برائی سے روک، تو جب بچپن سے بچے نے دیکھا، اسی عمل کو بچہ بھی کرنے والا ہو جاتا ہے، وہی چیز اس کے اندر بھی آنے لگتی ہے۔ ہم آپ کو لاکھ تقریر نصیحت کریں، آپ کے اندر اتنا تبدیلی آپ کے کردار میں نہیں آئے گی جتنی تبدیلی استاد، پیر، ماں باپ، پہلی منزل پہ تو ماں باپ، پھر استاد، پھر پیر، یہ لوگ اپنی عمل کے ذریعے، اپنی خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، جس سے دیکھیے کہا نہیں گیا کہ اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا تو دوسرے کو چاہے جتنا بیان کرے اس پہ اثر نہیں آتا۔ تو کیا فرمایا؟ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بہترین خصلتیں اور اچھی عادتوں کی روح یہ ماں باپ، استاد اور پیر یہ اس انسان کے اندر پھونکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، جو انسانیت کی معراج ہے۔ اور انسانیت کی کامیابی یہی ہے کہ اس کا اچھا کردار ہو، اس کے اندر آداب ہو، اس کے اندر اچھی خصلتیں ہو، وہ اچھے کردار کا ہو، اچھے گفتار کا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کون داخل کرتا ہے؟ ماں باپ، استاد اور پیر۔ واقعات گواہ ہیں کہ جن قوموں نے اپنے اخلاق اور کردار بگاڑ لیے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ وہ قومیں، اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم کے لوگوں نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بگاڑ لیا تو ان کا انجام بہت برا ہوا، اور وہ قوم بری طرح نیست و نابود کر دی گئی۔ وہ قومیں نیست و نابود کر دی گئی جنہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کو برباد کر لیا۔ آج کے مسلمانوں کو ہی دیکھ لیجئے، تاج شاہی کھوئے ہوئے ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری ہے کہ ملک کی گری ہوئی قوم ہو گئی ہے۔ اچھے اخلاق والے ہی ترقی اور حکومت کیا کرتے ہیں، یاد رکھیے، ہمیشہ اچھے اخلاق والے ہی ترقی اور حکومت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے اخلاق کردار اتنے گر گئے کہ آج اس حال میں کہ اللہ اور اس کا رسول اور ہم آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کا، اخلاق انسانی کا وہ نمونہ تھے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگ اور عزت والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی اور نیک کردار کے ہیں۔ ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہماری اخلاق، لوگوں سے محبت کرنے کا طریقہ، انداز، ہماری لوگوں سے کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی لوگوں کے ساتھ مطلب ہنسی ٹھاکے نہ مارنا، لوگوں کو ذلیل نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو نیچا نہ دکھانا، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا، اپنے مال کا غلط استعمال نہ کرنا، اور اچھے کردار والے یہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ اور عزت والے وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ متقی اور نیک کردار کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ انسان کے اچھے اخلاق سب سے زیادہ میزان پہ بھاری ہوں گے، محبت سے، شفقت سے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اور فرمایا سب سے اچھے اخلاق والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک دو خصلتیں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ میرے نبی جن کا اخلاق دنیا میں سب سے بلند و بالا، ان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سخاوت اور اچھے اخلاق۔
سخی ہونا، سخاوت، کسی کو ضرورت ہے بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، کسی کو ضرورت ہے دین کی راہ میں، نیکی میں، کسی غریب، بیمار، یتیم، پریشان حال کی مدد کرنا، سخی ہونا، خرچ کرنے والا غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر. تو سخاوت اور اچھے اخلاق یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری تھی. کسی سے میٹھے طور پر بات کرنا بھی نیکی ہے، کسی سے میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں، محبت سے بات کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے دو چیزیں بنیادی اور پسندیدہ نظر آتی ہیں. غوث پاک نے فرمایا مجھے دو چیزیں جو ایک دم بنیادی اور پسندیدہ جو ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق، لوگوں کی محبت سے بات کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. اگر مجھ کو ساری دنیا کی دولت مل جائے تو میں اسے ان لوگوں کو کھلا دوں جو فاقس ہوں اور ہر شخص سے اچھے اخلاق سے پیش آتا رہوں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر مجھے پوری دنیا کی دولت مل جانا تو میں اس دولت کو اپنے لیے جمع نہ کروں بلکہ دنیا کے سارے بھوکوں کو اس سے کھانا کھلا دوں اور اچھے اخلاق سے پیش آتا رہوں، لوگوں سے محبت سے، تمیز سے، تہذیب سے. آج ہمیں اپنے والدین سے اچھے اخلاق سے بات کرنا نہیں آتا، ماں باپ سے برے انداز میں بات کرتے ہیں کہ جن کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر. بھائی بہن کا ہم عزت نہیں جانتے، ان کو چھوٹوں سے شفقت نہیں جانتے، محبت نہیں جانتے، بڑوں کی عزت نہیں جانتے، اور گالی گلوچ، بڑے برے اخلاق، بڑے برے حالات ہیں اس وقت قوم کے. اللہ تعالی ہمیں نیک، اچھی عادتوں، اچھے اخلاق والا بنائے اور لوگوں کو برائی سے روک کے نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.